اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب کر دی اور وہ سو گئے۔ خدا نے پھر آپ کی دائیں پسلی میں سے ایک پسلی نکال کر اس سے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی نکالی ہوئی پسلی کی جگہ جہاں سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکالا تھا، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس پسلی کی جگہ پر گوشت بھر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو اپنے سر کے پاس حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کیا میں عورت ہوں۔ فرمایا تو کیوں پیدا کی گئی؟ عرض کیا اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون پائیں اور میں آپ سے۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا حوا۔ فرشتوں نے پوچھا یہ نام کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ عورت کو خدا نے مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا اور مرد کو عورت کے سکون کے لیے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ اس سے آرام پاؤ۔ معلوم ہوا کہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کے واسطے پیدا فرمایا ہے، اور یہ سکون اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب بیوی اپنے میاں کو میاں اور میاں اپنی بیوی کو بیوی سمجھے، اور اگر بیوی بھی میاں بننے لگے اور کہنے لگے کہ میں بھی مرد کے دوش بدوش چلوں گی، تو پھر سکون کا حصہ مشکل ہے، حصول بھی مشکل ہے۔ تو اس لیے ایک شعر یاد آ گیا، نئی تہذیب کا نقشہ عیاں ہے، نئی تہذیب کا نقشہ عیاں ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، برابر مرد کے عورت کو سمجھیں، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہیں۔ اسی طرح آج کل کے بعد مرد بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں میاں نہیں بیوی نظر آتے ہیں۔ نئی تہذیب کا دلہا بھی آتا ہے نظر دلہن، نئی تہذیب کا دلہا بھی آتا ہے نظر دلہن، یہ گویا ہو رہا ہے عقد لڑکی ہی سی لڑکی کا۔ تو آخر میں ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں۔ میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں پر سونا اور ریشم حلال ہے لیکن مردوں پر حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ سونے کا زیور انگوٹھی وغیرہ عورتیں پہنتی ہیں، مرد نہیں۔ لیکن آج کل شادیوں میں لڑکی والے دلہا میاں کے لیے سونے کی انگوٹھی تیار کر کے دلہا میاں کو پہناتے ہیں اور دلہا خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ دلہن والے دلہا کو سونے کی انگوٹھی پہنا کر اس میرے شعر کے مصرے کی تائید کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ گویا ہو رہا ہے عقد لڑکی ہی سی لڑکی کا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے نرمی اختیار کرو، کیونکہ پسلی کو اگر سختی کے ساتھ سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق۔ اس لیے حتی الامکان عورت سے نرمی اختیار کرو۔ سبحان اللہ، کیسی مبارک تعلیم ہے۔ اگر اسی ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو یہ آئے دن کے طلاق کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جہاں مردوں کے حقوق عورتوں پر بیان فرمائے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے اچھا، سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنی بیویوں سے تم سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ مرد کا درجہ اگرچہ عورت سے بڑا ہے لیکن عورت کے حقوق بھی مردوں پر بہت ہیں۔ ایک آدمی کی بیوی مر گئی تو وہ کہنے لگا بھائیو میری بیوی ہی نہیں مری، میرا باورچی بھی مر گیا، میرے گھر کا محافظ بھی مر گیا،
میری دوپن بھی مر گئی، میری باورچن بھی مر گئی اور میرے بچوں کی آیا بھی مر گئی۔ گویا یہ سارے کام ایک بیوی کیا کرتی تھی۔ اس لیے اسلام نے عورت سے حسن سلوک کا درس دیا۔ چاہتا ہے چین و اطمینان گر، چاہتا ہے چین و اطمینان گر، چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر۔